بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تھے، لیکن دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ لڑائی کتنی نقصان دہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شب قدر میں بتانے کے لیے تو آیا تھا کہ کب ہے، مگر ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ تعیین اٹھا لی گئی۔ ایک تو اس لڑائی کی جو ہے وہ ہولناکی، یا یوں کہیے کہ اس کی نوسط بھی بتلانی مقصود تھی کہ لڑنا آپس میں کوئی اتنی اچھی بات نہیں، دیکھو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے، اور اللہ پاک کے سارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ سو اس رات کو مخفی رکھنے میں یہ حکمت بھی تھی کہ اگر بتا دیا گیا تو پھر ایک ہی رات عبادت کریں گے، بقیہ راتوں میں لوگ عبادت نہیں کریں گے، اور اگر پھر یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اگر رات کی تعیین ہو گئی تو اس ایک رات کی اگر صحیح طرح قدر نہ ہو سکی تو کتنا بھاری نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا تاکہ لوگ ہر رات عبادت کا اہتمام کرتے رہیں، اور خاص طور سے رمضان شریف اور اس کے بھی آخری عشرے اور اس کی بھی طاق راتوں تک کی بات ارشاد فرما دی۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ راجح بات یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ اس صورت میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے، تو یہ کل 27 حروف بن جاتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے 27ویں شب کی طرف۔ بعض حضرات نے ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ قسم کی کہی ہے، صاحب کشف جو بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ رمضان شریف اگر ہفتے سے شروع ہو تو پھر یہ شب قدر 23ویں شب کو ہوگی۔ جیسے یہ رمضان اس سال کا ہفتے سے شروع ہوا ہے تو 23ویں شب قدر ہو سکتی ہے، اور اگر اتوار سے شروع ہو تو پھر 29ویں شب ہوگی، اور اگر پیر سے شروع ہو تو 21ویں شب ہوگی، اور منگل سے شروع ہو تو 25ویں شب ہوگی، اور اگر جمعے سے شروع ہو تو یہ 27ویں شب ہوگی۔ تو یہ بھی 12 لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں جتنا ممکن ہو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ رات ہے یہ وہ رات ہے۔ ہر شب قدر است گر قدر دانی، اگر ہم قدر و منزلت کو پہچان لیں تو یوں سمجھیں کہ ساری راتیں شب قدر کی ہیں۔ اس کی پہچان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس رات میں جو رات شب قدر کی ہوگی تو صبح نکلنے والا سورج جو ہے وہ شعاؤں اور کرنوں کے بغیر ہوگا، اور بعد نے کہا کہ سمندر کا جو کڑوا پانی ہے وہ بھی اس رات میں میٹھا ہو جائے گا، اور یہ بات تو ہے ہی کہ اس رات میں انوارات کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر و منزل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ السلام علیکم۔